یہ کہتی ہیں کسی شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پاؤں پہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، تو کیا ایسا شخص بیٹھ کر امامت کر سکتا ہے کرسی پہ بیٹھ کر؟ تو کیا پوری نماز بیٹھ کے پڑھائے یہ صحیح ہے، یا کھڑے ہو کر وہ قیام کرے، پھر رکوع بھی کھڑے ہو کے کرے، اور پھر سجدے میں چونکہ جا نہیں سکتا تو وہ بیٹھ کے اشارے سے سجدہ کرے، یہ طریقہ اختیار کرے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بالکل یہ امامت کر سکتے ہیں۔ جو شرعی معذور کہا جاتا ہے نا کہ معذور امام نہیں ہونا چاہیے، وہ شخص جو اپنی طہارت باقی نہ رکھ سکتا ہو، پیشاب کے قطرات آتے ہیں، بلڈ نکل رہا ہے اور دیگر مسائل ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جسے بعض ہم سے بھولے پن میں پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے امام صاحب کی ٹانگ خراب ہے، وہ معذور ہیں، اور سنا ہے کہ معذور امامت نہیں کر سکتا تو ان کی امامت کا حکم کیا ہوگا؟ تو یہ وہ والا معذور نہیں ہے، تو لہٰذا بالکل امامت کر سکتے ہیں۔ اور جب انسان سجدے پہ قدرت نہیں رکھتا تو قیام بھی اس سے ساقط ہو جاتا ہے، تو وہ بیٹھ کر ہی پوری نماز پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کھڑے ہو کر مطلب تکبیر لگائیں پھر رکوع، سجدے پہ چونکہ قدرت نہیں ہے تو پوری نماز بیٹھ کر وہ پڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام میں مشغول رہ کر عصر پڑھنا بھول گئے، حتیٰ کہ مکروہ وقت داخل ہو گیا، کیا اب ایسا کرنا چاہیے کہ تیزی کے ساتھ وضو کریں، صرف اس کے فرائض پورے کریں اور نماز بھی تیزی سے ادا کریں، جیسے قضا نماز ادا کرتے ہیں کہ نہ ثنا پڑھی، ڈائریکٹ الحمد شریف صورت میں لائی، پھر رکوع اور سجود میں ایک تسبیح، پھر آخر میں التحیات کے بعد بس اللہم صلی علی محمد کہہ کے سلام پھیر دیا، تاکہ مکروہ وقت میں جلدی سے نماز ادا ہو جائے؟ یا ہم یہ سوچیں کہ چلو اب تو مکروہ وقت میں داخل ہو ہی گئے تو مکمل وضو کریں، مکمل نماز پڑھیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایسی تاخیر کرنا اگر بھول سے ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، انسان گناہگار نہیں ہوگا بشرطے کہ عادت نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جب مکروہ وقت میں داخل ہو ہی گئے تو اب وہ جلد بازی کی حاجت نہیں ہے، نہ آرام سے وضو کریں، نماز کو مکمل طور پہ ادا کریں تاکہ اس کی ادائیگی کا صحیح ثواب ملے، اور جو کراہت ہماری غفلت کی وجہ سے اس نماز میں داخل ہوئی وقت کے لحاظ سے کہ ہم نے دیر کر کے نماز پڑھی، اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، جلدی جلدی نماز ادا کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ خاتون ہیں وہ بچوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے جب بچے پوچھتے ہیں کتنا ٹائم ہے تو وہ جان بوجھ کے 15-20 منٹ آگے کا بتاتی ہیں، ایسی کالج بھیجنا ہوتا ہے تو 15-20 منٹ آگے کا بتا دیتی ہیں تاکہ بچے اٹھ جائیں، ورنہ اگر کہتی ہیں پہلے کا ٹائم بتائیں تو بچے کہتے ہیں وہ تو ہے آدھا گھنٹہ باقی۔ تو یہ جو کسی نے ان کو روکا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اچھے کام کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھے کام کے لیے صراحتاً جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، پہلے کوئی ہیلہ شرعی اگر ہو سکتا ہو جس کو توریہ کہتے ہیں کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اور دوسرا کچھ سمجھے، صراحتاً جھوٹ نہ ہو، وہ اختیار کرنا چاہیے۔ بالکل سیدھا سیدھا جھوٹ بولنے کی ہر مسئلے میں اجازت نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسے پیچیدہ مسائل نہیں ہے کہ اس میں صراحتاً جھوٹ بولنے کی اجازت ہو۔ اس میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ ایک گھڑی ایسی رکھ لیں جو 20 منٹ آگے کر دیں، اور پھر جب بچے پوچھیں کہ کیا ٹائم ہوا ہے تو آپ اس گھڑی کا ٹائم بتائیں کہ یہ ٹائم ہوا ہے۔ اب بالکل جھوٹ نہیں ہوگا، آپ نے ٹائم وہی بتایا ہے اور بچے اٹھ جائیں گے۔ ہاں جب بچوں کو پتہ چل جائے گا تو پھر وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کریں کہ آپ اس گھڑی کے حساب سے، گھڑی کو ہم نے اپنی گھڑیاں ایسی کی ہوئی ہیں تھوڑے سے آگے کی ہوئی ہے تاکہ اٹھنے میں آسانی رہتی ہے، نفسیاتی طور پہ ایک اچھا اثر قائم ہوتا ہے، تو بالکل آپ اس طرح کر سکتی ہیں، اس میں جھوٹ بھی بولنا لازم نہیں آئے گا اور اپنا مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔